This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر لکھ دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں میں رویا غلاف کعبہ پکڑ کے اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. آج ایک بار پھر انتہائی ایمان افروز آغاز میرا رمضان کریم رونق افطار میں علامہ مدثر القادری صاحب کا. علامہ صاحب ہر بار کی طرح ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا آغاز اور ماحول ماہ رمضان مبارک کا یقینی طور پر جب یہ دونوں کا امتزاج ملتا ہے تو خوبصورت روحانیت سے پھیل جاتی ہے ہمارے اس چھوٹے سے اسٹوڈیو میں. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کرام, خوش آمدید کہتا ہوں میرا رمضان کریم رونق افطار کی آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں. اور یقینی طور پر میں نے ہر بار ہر پروگرام میں ہمارے اسٹوڈیو میں دعوت دی مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے, مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے, اور یقینی طور پر میمن کمیونٹی کے کئی احباب نے ہمارے اس پروگرام میں مہمان کی حیثیت شرکت کی. آج جس شخصیت کو میں آپ سب سے متعارف کرا رہا ہوں
یقینی طور پر وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اور اگر میمن کمیونٹی کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی, اس فیملی اور ہمارے محترم مہمان کا ذکر یقینی طور پر سنہری حروفوں سے لکھا جائے گا. اس کی وجوہات پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں, دین پھر آپ فیصلہ کیجیے گا کہ آیا میں نے یہ بات صحیح کی ہے یا نہیں کی. کہ اگر کاروباری طور پہ دیکھیں تو آپ FPCCI کراچی چیمبر آف کامرس کے ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بڑی خدمت کی ہے کاروباری برادری اور کاروباری حلقے کے لوگوں کی. رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے آپ 2 مرتبہ چیئرمین رہے ہیں, اور جتنی خدمات رائس ایکسپورٹ کے حوالے سے یقینی طور پر رائس ایکسپورٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے محترم مہمان نے کتنی خدمت کی ہے. اور یقینی طور پر میں پوچھوں گا کہ ان کی دور صدارت میں یا دور قیادت میں کہاں یہ لے کے گئے اس رائس ایکسپورٹ کے بزنس کو, اور کہاں تک پہنچا, اور آج ہم کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہیں. اور اگر میں بات کروں حاجی عبدالرزاق میموریل ٹرسٹ کی, جن کے زیر انتظام انڈر امبریلا بابا فرید آئی کیمپ کا نہ صرف وطن عزیز میں بلکہ دنیا بھر میں میں بتاؤں کہ اس ٹرسٹ کے زیر تمام 5 مساجد تو کام کر ہی رہی ہیں, جس کا سارے اخراجات جو ہیں یہ ٹرسٹ حاجی عبدالرزاق میموریل ٹرسٹ انجام دے دیتی ہے. اس کے علاوہ کم و بیش 68 لاکھ OPDs ہو چکی ہیں انڈر امبریلا اس آرگنائزیشن کے بابا فرید آئی کیمپ کے سلسلے میں. کوئی 332 آئی کیمپ لگ چکے ہیں, اور 3 لاکھ سے زائد سرجریز ہو چکی ہیں. 33 سال سے کام کرنے والی اس آرگنائزیشن حاجی عبدالرزاق جانو میموریل ٹرسٹ نے بابا فرید آئی کیمپ کے ذریعے آنکھوں کی روشنی سے دنیا کو اور لوگوں کو منور کرنے کے لیے یہ وہ کام کیے ہیں. شاید میں نے کہا نا کہ یہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھنے کا کام ہے, اور شاید ہمیں فخر ہے کہ آج اس شخصیت کو ہم نے ہمارے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. اور ایک یقینی طور پر آخری میں تعارف ضرور کرنا چاہوں گا, آپ فاؤنڈر ہیں, فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہیں, چیئرمین ہیں میمن لیڈرشپ فورم گلوبل کے, جناب محترم عبدالرحیم عبدالرزاق جانو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں ایک شخصیت اور اتنے سارے کارہائے نمایاں میں نے انجام دیے, اس میں سب سے پہلا عنصر یقینی طور پر ٹائم مینجمنٹ کا ہوتا ہوگا. اس کے بغیر ایک کامیاب انسان اتنے سارے کام کامیابی کے ساتھ کر نہیں سکتا, یہ ہو نہیں سکتا. تو سب سے پہلے تو سر کس طرح سے عبدالرحیم جانو اکیلا تو نہیں, نو ڈاؤٹ الحمدللہ ایک بہت بڑی ٹیم آپ کے ساتھ اب کام کرنے لگی ہے, یہ انیشیٹ کرتا ہے کہ مجھے اپنے والد محترم کے نام سے کچھ ایسا کام کرنا ہے, اور وہ پھر آپ نے آئی کو ہی کیوں چنا, میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا بریفلی بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو آپ کا فرید بھائی کا کہ مجھے یہاں پہ مدعو کیا, اور اٹس اے آنر. آئی کا ایسا ہوا کہ 1989 میں سپٹمبر میں والد صاحب کو موتیا ہو گیا, تو ان کا آپریشن ہوا, اور ان کا آپریشن ہو گیا فیل, ان کو نظر آنا بند ہو گیا. اس زمانے میں اتنی لیٹسٹ مشینری نہیں تھی, تو انہوں نے اللہ کے روبرو وعدہ کیا, سچے عاشق رسول تھے. پہلی ربیع الاول کو فجر کی نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے ان کا وصال ہو گیا ہارٹ اٹیک میں, اور یہ زندگی بھر میں کبھی ان کو اٹیک نہیں ہوا تھا. یعنی آپ کو میں بتاؤں 5 منزل وہ چڑھ جاتے تھے. جب ہم ربیع الاول کی محفلوں میں جاتے تھے, میں ان کی ڈرائیوری کرتا تھا, تو میں نیچے بیٹھتا تھا, میں بولتا تھا کہ والد صاحب میں نہیں آ رہا, آپ جائیں, کیونکہ وہ سانس چڑھ جاتا تھا. لیکن وہ الحمدللہ بالکل فٹ تھے, اور ان کا انتقال کے بارے میں بتا رہا ہوں, تو وہ عاشق رسول تھے پکے. تو وہ انہوں نے وعدہ کیا کہ اثر ہے میری آنکھ تو چلی گئی, لیکن اب مجھے اس نابینا پن کے خلاف جو ہے نا ایک جہاد کرنا ہے, اور انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا. اب آپ ایک کرامت دیکھیں کہ 1 ہفتے کے بعد ان کی آنکھوں کا چیک اپ تھا. ہم لوگ گئے تو ڈاکٹر نے کوئی ہلکی سی فورسیپس سے جھلی ہٹائی, اور ان کی دنیا روشن ہو گئی. سبحان اللہ. دنیا روشن ہو گئی. تو ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کہ بس انسان پھر پسر جائے کہ یار اب کوئی بات, اب تو آگے. ہاں, تو انہوں نے کہا نہیں میرا یہ کرنا ہے. لیکن اللہ نے ان کو زندگی نہیں دی. یہ میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں سپٹمبر کا, اور 3 اکتوبر کو پہلی ربیع الاول کو ان کا وصال ہو گیا. کم و بیش 1 ماہ, لیس دین 20 days. تو وہ 9 نومبر انہوں نے فکس کیا تھا پہلے آئی کیمپ کے لیے سمرسٹے میں, اور اس کو پھر اس ٹرسٹ کا چیئرمین میں بنا, اور پھر اس کو ہم نے پایا تکمیل پہ پہنچایا, اور 1989 سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. پھر اب تو بہت بڑا, اب تو پاک پٹن کا کیمپ جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا فری آئی کیمپ ہو گیا ہے, جہاں پہ 4100 سرجریز ہوتی ہیں, کوئی 1.5 لاکھ OPD ہوتی ہے. تو یہ پھر ہم نے یہ سلسلہ والد صاحب کے نام پہ اور والد صاحب کی خواہش کے حساب سے شروع کیا اور جاری رکھا. میرے بڑے بھائی حنیف جانو صاحب بھی بہت بڑے پیمانے پہ آئی کا کام کرتے ہیں.
لیکن وہ دوسرے بھی کرتے ہیں, ہم لوگ صرف اسپیشلائز آئی میں کرتے ہیں. تو وی آر لارجسٹ فیملی ٹرسٹ ان پاکستان, اور ہم یہ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا جو جہاد ہے پاکستان میں نابینا پن ختم کرنے کا, اس کو ہم جاری رکھیں گے. سر یہ فگرز جب میں بتا رہا تھا یقیناً طور پہ خود میرے لیے بھی انتہائی حیرت انگیز تھے کہ کوئی 3 لاکھ سے زائد سرجریز, 68 لاکھ او پی ڈیز اور 332 کیمپس لگ چکے ہیں. 33 سال سے یہ کام ہو رہا ہے. اب نہ صرف یہ کہ وطن عزیز میں آپ نے بتایا کہ بنگلہ دیش, افغانستان اور سری لنکا یعنی کہ ملک سے باہر بھی یہ کام جو ہے وہ سوشل طور پر کرنے کی کوشش کی گئی, اور اس میں کس حد تک کامیابی ہوئی یہ ذرا بتائیے گا, اور کیسے کانٹیکٹ بنتا ہے, کس طرح سے ضرورت پڑتی ہے؟ بنگلہ دیش میں تو دیکھیں ایک کوئی غریب آرگنائزیشن تھی, اس نے ہم کو کانٹیکٹ کیا تھا کوئی 15 سال پہلے. تو پھر ہم نے یہاں سے ٹیم بھیجی تھی اور انہوں نے کہا کہ حقدار ہیں. تو ادھر ہمارے کوئی 26-27 کیمپ لگ چکے ہیں, میمن سنگھ میں, ڈھاکہ میں اور چٹاگانگ میں. اس کے بعد کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کیوں سیاسی حالات تھوڑے پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے اچھے نہیں تھے, تو 4 سال سے 3.5-4 سال سے یہ سلسلہ رک گیا ہے. لیکن اب الحمدللہ حالات بہتر ہو گئے ہیں, اب ہم کو آفریں بھی آ رہی ہیں. تو امید ہے کہ یہ سیزن, آپ کو میں بتا دوں, سیزن جو ہے وہ سردی میں ہوتا ہے. اچھا, سردیوں میں لگ سکتا ہے, کیونکہ اس کے لیے ایئر کنڈیشن ضروری ہے آفٹر آپریشن کیئر کے لیے. تو غریب لوگوں کے پاس تو ہوتا نہیں ہے. تو قدرتی اے سی جو ہوتا ہے وہ ٹھنڈی نومبر سے مارچ تک سیزن ہوتی ہے. ابھی ہمارا لاسٹ کیمپ جو مارچ میں جیکب آباد میں ہوا, ابھی دوراجی ایسوسیشن کے ساتھ ہوا, تو 3 لاکھ سرجری جو ہے یہ جیکب آباد میں عبور ہوئی. اور یہ فکر ہم نے ابھی محمد میاں سمبرو صاحب کے گاؤں میں اس کو اکمپلش کیا. تو بنگلہ دیش میں ہم لگا رہے ہیں اور لگاتے رہیں گے. سری لنکا میں ایک ہی کیمپ لگا تھا, لیکن کیونکہ سری لنکا میں زیادہ تر مسلمان جو ہیں خوشحال ہیں اور دوسری قومیں رہتی ہیں, تو پھر ہم نے وہاں سے پھر افغانستان ایک کیمپ لگ چکا ہے. کل رات کو ہی فیڈریشن کی ایک دعوت تھی, وہاں پہ افغان کونسل جنرل نے مجھے ریکویسٹ کی ہے اور وہ قندھار کے لیے پھر انہوں نے بولا ہے. تو ہم انشاءاللہ, ہم نے ان کو کہا کہ سیکیورٹی ضروری ہے, ڈاکٹرز سرجنز بڑے ہمارے پینل میں پاکستان کے ٹاپ 10 میں سے 7 ٹاپ سرجنز ہیں جو اللہ کے رضا کے لیے بغیر پیسے کے جاتے ہیں ہمارے ساتھ جہاد کرنے کے لیے. تو ان کی جان کی سیکیورٹی ہماری ذمہ داری ہے. تو وہ ان سے کہا ہے اگر وہ کریں گے تو انشاءاللہ کریں گے. لیکن دوسری سب سے بڑی جو خوشی کی بات ہے میرے لیے بھی اور ٹرسٹ کے لیے بھی, کہ ہمیں عراق سے دعوت نامہ آیا ہے. بغداد میں غوث پاک کے دربار پہ اور حضرت علی کے کرم اللہ کے نجف میں, یہ 2 جگہ پہ ہمارا کیمپ لگانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ. تو وہ بھی ہم کریں گے سردیوں میں. تو یہ سلسلہ اچھا یہ پاکستان میں کہاں لگتا ہے؟ میرا سوال ایکچولی پاکستان سے اس لیے کہ جن علاقوں میں آپ گئے, آپ کا تو آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہوتا ہے کہ جن جگہوں پہ آپ جاتے ہیں وہاں کی عوام کو کتنی ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کی. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اب تک ہم لوگ یعنی کہ حکومتی سطح پر کیوں وہاں تک نہیں پہنچ پائے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا پاک پٹن. ٹھیک ہے, پاک پٹن میں 9 نومبر کی ہمیں پبلسٹی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب برانڈ ہو گیا ہے. پاک پٹن کے لوکل ڈاکٹرز کی پوری پریکٹس ختم ہو گئی ہے, کوئی جاتا ہی نہیں ہے, وہ انتظار کرتے ہیں ہمارا, کیونکہ ان کو یقین ہو گیا ہے کہ اتنے اچھی 9 نومبر کو وہاں ایک کیمپ لگنا ہے جہاں سے 7 نومبر سے ہم پہنچ جاتے ہیں. 8 سے ہماری ایکچولی مریض آنا داخل آنا شروع ہو جاتے ہیں اور 15 نومبر تک ہم ہوتے ہیں. اور ان کو اتنا یقین ہے کہ میں آپ کو اپنی باتیں بتانا کہ کیا آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس 2021 ماڈل کی لیزر مشین ہے جس سے سرجری ہوتی ہے, جو یہاں کراچی, پنجاب میں تو ہے ہی نہیں, کراچی میں بھی 1-2 بڑے ہاسپٹل میں ہے. اور ابھی ہم نے سوئٹزرلینڈ میں 2022 ماڈل بک کی ہے جو ہم کو اگست میں ڈیلیوری ملے گی. تو یہ مشینیں سے جب سرجری ہوگی تو بندہ آپریشن کرا کے گاڑی چلا کے گھر جا سکتا ہے. یہ وہ سرجری ہے. ینگ بچے, میں آپ کو ابھی آپ کا نمبر لے کے آپ کو لیٹر بھیجوں گا, جو بچے ہم کو لکھتے ہیں جو نابینا ہوتے ہیں بائی برتھ, جب ان کو آنکھیں ملتی ہیں اور پھر وہ اسکول جانا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے. ویڈیو کلپ آپ کو بھیجوں گا, آپ رو پڑیں گے. اس نے اپنی ماں کو اور باپ کو دیکھنے سے انکار کر دیا لڑکی نے, پہلے بولا جنہوں نے یہ ٹرسٹ لگایا میں ان کو دیکھوں گی. تو وہ ہوتا ہے ایسا ایک جذبہ. تو وہ الحمدللہ بس یہ دعائیں کا چل. اور جو آپ نے ٹائم مینجمنٹ کی بات کری نا, جی بالکل, میں آپ کو الحمدللہ کاروبار بھی ہے, دوسرے کام بھی ہیں, فیملی کو بھی دیکھنا ہے, انٹرنیشنل کاروبار بھی ہے, UK میں بھی میں کافی رہتا ہوں. تو یہ پیچھے طاقت ہے,
وہ پتہ نہیں کون سی طاقت ہے اللہ کے علاوہ. اللہ تو ہے سب کے ساتھ, لیکن یہ مریضوں کی جو دعائیں ہیں اور جو یہ بابا فرید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے جو دوسرے بزرگان دین ہیں وہ مدد کرتے ہیں, تو یہ چل رہا ہے کام. ورنہ کیا بولتے ہیں میں کہاں تھا اس قابل, میں اس کرم کے کہاں تھا قابل. ایک بات میں ضرور پوچھوں گا اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس سوشل سیکٹر کو خاص طور پہ اس آئی کیمپ کے آپ کی جتنی بھی سیریز آف آئی کیمپ ہے اس کو میں ختم کروں. فیملی, اگر میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے آپ کا اس پورے ٹرسٹ میں 33 سال سے آپ اس ٹرسٹ کو سنبھالے ہوئے ہیں الحمدللہ, فیملی کا کیسا آپ کے ساتھ بانڈنگ ہوتی ہے اس قسم کے, خاص طور پہ میں آپ کے آئی کے حوالے سے بات کروں گا. ماشاءاللہ آپ کی بچیاں بھی سوشل ورک میں بہت آگے کام کر رہی ہیں, آپ کی فیملی نو ڈاؤٹ اس کو اپنا گھر کا برین چائلڈ سمجھ کے کام کرتی ہے, تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سب چیزوں کو؟ پہلے تو میں آپ کی بچیوں, اپنی بچیاں, میری 4 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ. ایک یو کے میں سیٹل ہے اور 3 یہاں ہیں, اور 4 میں سے 3 MBA کی IBA سے گولڈ میڈلسٹ ہیں. اوہ گریٹ. تو یہ الحمدللہ یہ سب برکتیں ہیں, یہ برکت. اور میری وائف ہر وقت میرے ساتھ ہر کیمپ میں ہوتی ہے, وہ ٹوٹل لنگر کا انتظام کرتی ہے. ہمارا پاک پٹن میں ہمارا لنگر جو ہے وہ 24 گھنٹے چلتا ہے, اور 16 باورچی ہیں ہمارے جو پوری ٹیم ساتھ ہوتی ہے, ساتھ چلتے ہیں. اور وہ آپ کوئی بھی ٹائم پہ آپ وہاں پہ آئیں گے تو آپ کو کھانا ملے گا. پاک پٹن واحد کیمپ ہے جہاں پہ ہم ہمارا کچن خود رکھتے ہیں, کیونکہ بہت بڑا کوانٹم ہے. جی بالکل. تو ہم کسی کو لوڈ نہیں ڈالتے. باقی ہم جہاں پہ بھی کیمپ لگاتے ہیں نا, جو ہمارا دوست یا لوکل, جیسے بنگلہ دیش ہے, جیکب آباد ہے, دادو ہے, راجن پور ہے, باول نگر ہے, بہت شہر ہیں. 16 شہروں میں پاکستان میں لگتا ہے فرام نومبر ٹو مارچ. نیوی کے ساتھ لگاتے ہیں ہم 3 کیمپ, گوادر میں, پسنی میں, ارماڑا میں, اور اب چوتھا بھی ان کا لگ رہا ہے کیٹی بندر میں. لگ چکا ہے ہمارا اس سال اور پچھلے سال. سر فیملی کی بات ہو رہی ہے تو فیملی میرے ساتھ 2 بیٹیاں, 2 داماد اور میری وائف, یہ ہر کیمپ میں ہمارے ساتھ ساتھ مجھے مورلی سپورٹ کرتے ہیں اور اپنی اپنی ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں. اور یہ میں بتاؤں آپ کو کہ وہ بھی ایک طریقے سے ہمیں میرے نواسے تیار ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ. ہاں, اس نے اپنا کارڈ بنایا, اس پہ لکھا ہے فیوچر چیئرمین. تو وہ گریٹ. یہ باتیں سننے کے قابل ہیں خواتین و حضرات جو ابھی دیکھ رہے ہیں, کہ یہ صرف باتیں نہیں ہیں, یہ ایک پلان ہے, لائف پلان دیا جا رہا ہے ہمیں کہ کس طرح سے آپ جب کسی بھی کام کے اندر اپنے آپ کو ایکسل کرنے کی, آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہو, کن کن لوگوں کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے اور کون سے لوگ خود بخود آپ کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں. یقینی طور پر مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, پروگرام کے اس حصے کو میں وقفے کی طرف لے کے جاؤں گا. وقفے کے بعد ہوگی محترم عبدالرحیم جانو صاحب سے ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے, جن آرگنائزیشن میں اب وہ سوشلی اور کمرشلی کام کر رہے ہیں, اور لیڈرشپ کے بارے میں وہ خود کیا کہتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں, اس کو دیکھیں گے. رونق افطار میں وقفے کا وقت ہے, وقفے کے بعد ملتے ہیں دوبارہ سے. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. ویلکم بیک, اور ایک بار پھر خوش آمدید رونق افطار میں. اور جس اہم ترین گفتگو کو میں چھوڑ کے وقفے پہ گیا تھا, یقینی طور پر وہیں سے پہ آغاز کروں گا کہ بہت ساری سرجریز اور آنکھوں کی بینائی اور بصارت, اور جس کا ذکر کیا کہ ایک بچہ کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے انہیں دیکھوں گا جنہوں نے میری آنکھوں کی روشنی کے لیے کوشش کی یا محنت کی. تو یہ دعائیں دل سے نکلتی ہیں, اور کتنی برکت اللہ تعالیٰ نے ان کی فیملی میں, اس انسان کی فیملی, انسان کے کاروبار میں, ان کے وقت میں دے دیتا ہے, جس کی سب سے زیادہ کمی ہمیں محسوس ہوتی ہے. لیڈرشپ کی بات کروں گا, اور لیڈرشپ کے لیے جیسے ہی میں نے پروگرام کے آغاز میں محترم رحیم جانو صاحب سے بات کی کہ سر آج آپ سے میں کچھ لیڈرشپ کے حوالے سے بھی گر سیکھنے کی کوشش کروں گا یا چاہوں گا کہ آپ سب کو بتا دیں, تو انہوں نے جیب سے رکا نکالا, جو میں جس کی صرف ایک لائن میں آپ کو پڑھ کے سناؤں کہ جو شخص لیڈرشپ کے حوالے سے
اپنے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہمیشہ کی طرح رکھتا ہو. میں صرف ایک لائن پڑھوں گا, اس کے بعد خود سوچ لیجیے گا کہ a true leader does not seek followers. ٹھیک ہے, ان کو ٹرو لیڈر کو, سچے لیڈر کو فالوورز کی ضرورت نہیں پڑتی. He wants to teach others how to be a leader. یہ ٹیچ کرتے ہیں اور لوگوں کو, اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کو کیسے لیڈر بنا جا سکتا ہے یا کون لیڈر ہو سکتا ہے. کیا رحیم صاحب, یقینی طور پر یہ کوٹیشن بہت کم لوگ سننے میں تو بہت جگہ آتی ہے, لیکن اس پر امپلیمنٹیشن بہت کم. کس طرح سے آپ نے اپنے لائف کا ایک ماڈل بنایا ہے اس کوٹیشن کے تحت؟ دیکھیں, یہ فالوورز کا مطلب ہماری عرف زبان میں آپ سمجھ لیں مرید, یعنی کہ بھیڑ چال. جی, وہ ضرورت نہیں ہے لوگوں کو. آپ ان کو تھوڑے کم لوگوں کو رکھیں اور ان کو آپ کچھ سکھائیں, اور اسپیشلی کمیونٹی بیس کے ساتھ سے فرید بھائی بھی بیٹھے. ہماری کمیونٹی میں جو ہے نا لیڈرشپ ایج جو فیکٹر ہے نا وہ ابو 65 ہے, 80 تک بھی جاتا ہے. ہم نے جو ایم ایل سی کی تھی 2020 میں, ہمارا مین مقصد یہی تھا کہ اس کو ہمارے ایج لیول کو 40 کے آس پاس لانا ہے, 40 اور 50 کے درمیان یا 40 اور 60 کے درمیان, تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ زندگی سب کو دے, صحت دے, لیکن ان کو ملے تو وہ کچھ کام بھی کر سکیں. بالکل صحیح. اور دیکھیں لیڈروں کی کمی ہے ہمارے پاس بہت کافی. لیڈر دیکھیں نا بنتا بھی ہے اور بائی برتھ بھی ہوتا ہے. تو لیڈر جو ہے وہ بائی برتھ, آپ سمجھتے ہیں بائی برتھ جو بنتا ہے اس کو بھی پالش کی ضرورت تو ضرور ہوتی ہے. وہ ان کی فیملی میں ہو جاتی ہے پالش. ہاں, ان کے جیسے میرے والد صاحب لیڈر تھے, چیمبر کے صدر رہ چکے تھے, فیڈریشن کے میمن فیڈریشن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے. تو وہ ہم ان کے ساتھ ساتھ رہے. میری خوش نصیبی یہ تھی کہ والد صاحب کو گاڑی چلانے نہیں آتی تھی, تو میں ان کی گاڑی چلاتا تھا, تو میں ان سے بہت سیکھا ہوں. تو بڑے بھائی صاحب تھے, وہ زیادہ تر انہوں نے, والد صاحب نے ان کو بزنس کی طرف راغب کیا تھا. تو میں یہ سمجھ لیں جو پالش ہوئی ہے اپنے. اچھا, ایک سوال, یہ سوال میں نے اور بھی گھرانوں میں دیکھا ہے کہ اگر 3 یا 4 بیٹے ہیں کسی لیڈر کے یا ان لوگوں کے جو بڑے بڑے نام گزرے ہیں, ان میں سے کوئی ایک آدھ اس میں سے ضرور اس فیلڈ میں آتا ہے, لیکن باقی 2 یا 3 ہی آتے ہیں. اس کی وجہ آپ یہی بتا رہے ہیں کہ ان کو زیادہ قربت کا موقع ملتا ہے. جی بالکل یہی وجہ ہے. یہ وجہ ہے. اس سے پھر جس کو نہیں کہتے کہ آپ دیکھیں جیسے سوشل کام میں آپ بھی ہیں ماشاءاللہ, دوسرے بھی ہیں, تو وہ ایک نشہ جب چڑھ جاتا ہے نا تو پھر نہیں اترتا. یہ سیٹ کا نشہ نہیں ہوتا. کچھ لوگ سمجھ سیٹ کا, ایکچولی وہ ایک ایسا آپ کے جسم کے اندر ایک ایسا محلول داخل ہو چکا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتا, کسی بھی عمر میں ختم نہیں ہوتا. سر, میمن لیڈرشپ فورم جو ہے یہ آپ کا ایک بڑا مین ٹاسک رہا, اور الحمدللہ اس کے انڈر آپ نے بڑے کام کیے ہیں, اور الحمدللہ اب پاکستان میں اور دنیا بھر میں. میں چاہوں گا کہ آج میمن لیڈرشپ فورم کو بھی آپ اپنے الفاظ میں ڈسکرائب کریں, کیوں ضرورت پیش آئی اس کی, اور پھر اب اس کے اغراض, اب تک آپ کہاں تک جو آپ نے سوچا تھا, کیونکہ ایز اے لیڈر آپ نے بہت سے خواب دیکھے ہوں گے, سوچا ہوگا, لائن آف ڈائریکشن آپ نے اپنی سیٹ کی ہے, اب تک کہاں تک اچیومنٹ ہوئی اور آئندہ کیا پلانس ہیں؟ دیکھیں, میمن لیڈرشپ فورم جو ہے 5 اپریل 2019 کو ساؤتھ افریقہ میں اسٹیبلش ہوا, اور اس کے بعد پھر ہم نے طے کیا کہ 15 جنوری سے لے کے 20 جنوری تک ہم کراچی میں اس کی فرسٹ میمن لیڈرشپ کانفرنس رکھیں گے. اور ہم نے 16, 17, 18, 19, 20 کراچی میں بہت بڑی کانفرنس رکھی. 118 تو فارینرس آئے تھے, اور قریباً 5 سیشن جو ہوئے تھے اس میں 600 کے حساب سے بھی اگر آپ گنے تو 3-4 ہزار لوگوں نے. کمیونٹی کے 118 لوگ وہ تھے, وہ دنیا بھر سے تشریف لائے تھے, اور کوئی 3-4 ہزار میمن کمیونٹی کے وہ لوگ تھے جنہوں نے سب سیشن اٹینڈ کیے. اور ہمارے فرید بلوانی صاحب ہر سیشن میں ہمارے ساتھ تھے. ان کو یہ ہمارے وہ ایک اسپانسر بھی تھے, میڈیا پارٹنر بھی تھے ہمارے, تو وہ انہوں نے پورا اس کو کور بھی کیا تھا. تو یہ ضرورت اس لیے پیش آئی تھی, آپ کا سوال یہ تھا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم خود اپنا ایج, ہماری ایج ہے, یا دوسرے جتنے ہمارے لیڈر تھے, اور جو زیادہ تر یہ ہمارے آئے ہوئے تھے نا لوگ, یہ سب ابو 65-70 تھے. تو ہم نے کہا کہ اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. لیکن بدقسمتی ایسی ہوئی کہ جو سیکنڈ کانفرنس ہم نے رکھی تو کووڈ آ گیا. 2 سال تو ہم سمجھے اس میں چلے گئے. اس کے باوجود الحمدللہ اس وقت میمن لیڈرشپ فورم از ریپرزینٹیڈ ان 55 کنٹریز, اور اس کے بڑے بڑے چیپٹر بن چکے ہیں. ابھی میں جو لاسٹ ویک سعودی عربیہ میں تھا, تو انہوں نے MLF سعودی عربیہ نے بہت بڑا فنکشن رکھا تھا, جس میں منسٹر بھی آئے تھے ان کے جو ہیں,
اور پاکستان ایمبیسی کے لوگ بھی آئے تھے اور بڑے بزنس مین لوکل آئے تھے اور بہت فعال طریقے سے. تو انہوں نے میمن لیڈرشپ فورم کا کام دیکھتے ہوئے منسٹر نے مجھے آفر کیا کہ آپ یہاں پہ ڈیلیگیشن لے کے آئیں, میں آپ کو ہائی پروٹوکول دلاؤں گا. اور میمن لیڈرشپ فورم سے انہوں نے یہ بولا کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں لیڈرشپ. گریٹ. کیونکہ وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں پہ لیڈرشپ تو نہیں ہے نا, کچھ اور انداز سے, تو کچھ تو وہ ان کا اپنا ہے مسئلہ. تو ہم اور ہمارے یہاں بھی ہے یہ ڈائنیسٹی جو ہے لیڈروں کی, یہ نہیں ہونی چاہیے. لیڈرشپ جو ہے یہ کیسے نوجوانوں تک, میں اگر ایک سوال آپ سے کروں کہ اب تک ہم اگر میمن کمیونٹی کی اگر میں بات کرنے جاؤں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا مرکز جو ہے کمیونٹی کا یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی جہاں سے لائن آف ڈائریکشن, فیوچر پلان, اسٹریٹجی, پالیسی اس جگہ سے ملنی چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب تک بدقسمتی سے کوئی ایسا پلیٹ فارم یا کوئی ایسا مرکز ان ہول کمیونٹی ہم بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے؟ نو ڈاؤٹ کہ جن سے ہمارا مقابلہ ہے, جن کمیونٹیز کو ہم اپنے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں, ان کا ایک الگ پوائنٹ آف ویو ہے, ریلیجیس پوائنٹ آف ویو بھی کہہ سکتے ہیں, جیسے بورا برادری ہے, ہمارے آخانی ہے, جن سے ہم نارملی سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے ملتے جلتے لوگ ہیں, کاروباری بھی ہیں اور اتنے ہی پڑھے لکھے ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک ایسے مرکز کی ایسے منبع کی ضرورت پڑے گی؟ بالکل. دیکھیں ہم نے تو آج سے 3 سال پہلے ایک مہم چلائی تھی, میں نے اور یایا پولانی صاحب نے, کہ ہمارا ایک رہبر ہونا چاہیے, ہمارا ایک سینٹرلائز لیڈر ہونا چاہیے بڑا, کہ جس کو جو لوگوں کو لے کے چلے, جو گورنمنٹ میں ہمارے مسائل ہیں, جو کمیونٹی کے مسائل ہیں, وہ حل کرا سکے. ہمارے پاس کیا ہے, اب آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس اس وقت, اگر میں صحیح ہوں تو وی آر لارجسٹ ان دا ورلڈ میمن پاپولیشن ان پاکستان. بھلے انڈیا والے کلیم کرتے ہیں لیکن میں ان کی بات نہیں مانتا. میں کہتا ہوں ہم لوگ 20 لاکھ ہیں, وہ لوگ 16-17 لاکھ ہیں یا 15 لاکھ ہیں. تو ہمارے ایک ایم پی ہے بلال غفار, صرف ہم اس قابل ہیں, ہمارے پاس کم سے کم لیڈرشپ لیول پہ ہو. اب میں نے عقیل کریم ڈیڈی صاحب سے بھی بات کری کہ ہمیں مل کے بیٹھنا چاہیے, چاہے کسی بھی پارٹی سے ٹکٹ ان کو دلوائیں, میمنوں کو, ینگ لڑکوں کو, اور ان کو ایم این اے, ایم پی اے بنائیں, تاکہ وہ آ کے وہ لیڈری بھی کریں, لیڈرشپ ڈیولپمنٹ بھی کریں گے, ہمارے ینگ جنریشن کو بھی بتائیں گے. اور ہمارے کمیونٹی کے مسائل ہیں, بہت مسائل ہیں, ہماری کمیونٹی بہت اچھی ہے, لیکن آپ دیکھیں نا ہماری کمیونٹی پہ داغ لگائے ہوئے لوگوں نے. اب میں اس کو ادھر اس پروگرام میں تو نہیں دہرائیں گے کہ یہ میمن یہ ہے, میمن یہ ہے, ایسی بات نہیں. میمن بہت اچھے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ انہوں نے اتنا بڑا دل دیا ہے میمنوں کو. آپ یہ دیکھیں کہ آپ انڈیویجولی دیکھ لیں, ہمارا آئی کیمپ دیکھیں, بالکل, اور دوسرے بھی ہزاروں میمن کام کر رہے ہیں. آپ صرف اس کو کلیکٹیو کریں تو کہاں جائے گا فگر, خربوں میں جائے گا, اربوں میں بھی نہیں جائے گا. ایسا ہی ہے. لیکن یہ تو اگر سینٹرلائز ہو تو یہ اور نمایاں ہو کر سامنے آئے گا دنیا کے سامنے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کراچی میں کراچی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا چیریٹی دینے والا شہر ہے, تو اس میں میمنوں کا بہت بڑا ایک حصہ ہے. اور میمنوں کا حصہ ہے تو میمنوں کا حصہ نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے جو آپ کا سوال ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس سینٹرلائز لیڈرشپ نہیں ہے, اور اس کے لیے ایم ایل ایف کوشش کر رہی ہے. ایم ایل ایف لیڈرشپ گرومنگ پروگرام بھی لے کے آئی ہے, اور انشاءاللہ ہم آپ کو بھی دعوت دیں گے فرید بھائی کے ساتھ ساتھ کہ آپ بھی ہماری اگلی کانفرنس ہوگی. ابھی ہم اس عید کے بعد ہمارے طے کریں گے کہ کہاں ہوگی. زیادہ تر ہماری یا بنگلہ دیش میں ہوگی یا پھر ساؤتھ افریقہ میں ہوگی. تو اس میں آپ لوگ چلیں اور دیکھیں کہ ہم لیڈرشپ گرومنگ کس طرح کرتے ہیں, اور ہمیں کرنی ہے. اور ہم پاکستان چیپٹر اختر یونس اڑفا کی سربراہی میں بہترین کام کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس آنیسٹ, ایماندار قیادت آئی ہے, اور جس کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے. اور ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ایم ایل ایف پاکستان چیپٹر ہو یا ایم ایل ایف ورلڈ جب گلوبل ہو, وہاں پہ اچھے لوگ ہیں. اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس کو الطاف بھائی تھوڑا ٹائم لگے گا. ہمارے 3 سال میں سے اب 1.5 سال تو سمجھو کووڈ کا نکال دیں تو کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی ہماری 3ری سالگرہ ابھی ہوئی ہے اسی مہینے. تو یہ ہے, تو انشاءاللہ آنے والے دن اچھے ہیں, کمیونٹی کے لیے بھی اچھے ہیں. اور دوسرا میمن کمیونٹی کی ایک مثال ایک اور بھی دیکھیں نا. جی ضرور. ہمارے یہ 3 لاکھ سرجری ہوئی ہے تو اس میں میمنوں کی ہوئی ہوں گی 5000, باقی تو پورے پاکستانیوں کی ہوئی ہے. اس میں بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب یہ سارا کام ہوا. تو ناظرین, جس کمیونٹی کا میں کئی بار یہ سوال کئی لوگوں سے سنتا ہوں, خاص طور پہ نان کمیونٹی کو یہ امپریشن بدقسمتی سے یہ ہم ہی ان کے ذہن سے نہیں چھٹا سکے
کہ میمن کمیونٹی کے لیے کام کرتی ہے، نو ڈاؤٹ کچھ پارٹس ایسے ہیں ہماری کمیونٹی کے جہاں ہم صرف، لیکن میکسیمم ایسے کئی لوگ ہیں، ایسے کئی ہمارے سامنے مثالیں، زندہ مثالیں موجود ہیں کہ میمن کمیونٹی نے کہیں بھی بلا تفریق رنگ، نسل و مذہب کا پاس نہیں کیا، اور اپنے اس کام کو، اس آرگنائزیشنل سیٹ اپ کو سب کے لیے جاری و ساری رکھا ہے. ایک بڑا اہم سوال رہ گیا لیکن وہ میں وقفے کے بعد آؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب سے کے پاس جانے کا وقت ہو گیا ہے، اور ہمارے دینی نقطۂ نگاہ سے میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب آج کے اس موضوع کے حوالے سے، اس خصوصی ٹرانسمیشن میں کس موضوع پہ ہم بات کرنے والے ہیں؟ صدقہ و خیرات. صدقہ و خیرات، کیا بات ہے، کیا ریلیشن شپ ہو گیا آج. علامہ صاحب کیا کہتا ہے دین، اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ و خیرات کی فضیلت اور اہمیت کس طرح سے بیان کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ویسے تو متعدد جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن میں آج ایک یہاں فرمان پیش کر رہا ہوں. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضین یضاعف لهم ولهم اجر کریم. بے شک صدقہ و خیرات دینے والے مرد اور صدقہ و خیرات دینے والی عورتیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ کے طور پر قرض دیا، ان کے لیے صدقہ و قرضہ کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، اور ان کے لیے بڑی عزت والا ثواب ہوگا. کیا بات. دیکھیں، جس رب تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور ہمیں ہی رزق عطا فرمایا، وہ کتنا کریم پروردگار ہے کہ اس نے ہی دیا اور اسی کے دیے ہوئے میں سے اسی کی راہ میں خرچ کرے بندہ. تو دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ فرماتا میں نے دیا ہے میری راہ میں خرچ کر دو، کوئی ثواب نہیں، کیونکہ میں نے ہی تو دیا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم والے کرم فرمایا کہ میں نے دیا ہے، میری راہ میں خرچ کرو گے، اجر بھی دوں گا، ثواب بھی دوں گا، اور درجات بھی بلند فرما دوں گا، عزت بھی دوں گا، اور جنت بھی عطا فرما دوں گا، اور ملٹی پلائی کر کے واپس بھی کروں گا. اللہ اکبر. دیکھیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ 7 ایسے لوگ ہیں کہ جب قیامت میں کوئی بھی سایہ نہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور ان میں سے ایک وہ بھی بندہ ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے میں سے بانٹتا ہے. اچھا، میں علم حاصل کر لینے سے پہلے میں نے یہ حدیث تو پڑھی ہوئی تھی، اور یہ معروف ہے کہ جو ہے نا صدقہ بندہ اس انداز سے دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو دائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. تو میں عمومی طور پر یوں کیا کرتا کہ جب بھی کسی کو دیتا اللہ کی راہ میں تو یوں کر کے اور یوں پیش کر دیتا. پھر میرے علم میں آیا کہ پتہ یہ چلا کہ بندہ اتنے خلوص کے ساتھ، اتنے اخلاص کے ساتھ، اتنی للہیت کے ساتھ دے کہ اگر مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھوں کو آنکھیں دی ہوتی تو یہ والا ہاتھ جب دے رہا ہوتا تو اس کی آنکھیں نہ دیکھیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بندہ جب بھی دے تو چھپا کر دے. بعض دفعہ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ حسن نیت شامل ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، 10 لوگوں کو پتا چلا، یا ایک بندہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، پرٹیکولر جس کو دے رہا ہے، جس کی مدد کر رہا ہے، اس کو نہیں دکھایا جا رہا، لیکن تصویروں میں یہ دیا جا رہا ہے کہ بھئی فلاں چیز اللہ کی راہ میں دی. تو یہ بعض دفعہ اس میں حسن نیت بھی ہوتی ہے. ہر بار یہ دکھاوا یا ہر بار یہی عنصر صرف نہیں ہوتا. ہاں، یہی عنصر نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، اور دیگر جو میرے کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے یا دیگر میرے مسلمان بھائی بہن وہ بھی موٹیویٹ ہوں کہ اللہ کی راہ میں دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی بھی ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو، مالدار کو دیا ہی اس لیے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کمزور اور ان ناتواں اور ان غریب لوگوں کو دے تاکہ وہ بیلنس میں آ جائیں. دیکھیں، ایک تو صدقہ واجبہ ہوتا ہے جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اور اسی طرح صدقہ نافلہ. دیکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ صرف نوٹ کی شکل میں یا کیش کی شکل میں یا کسی اور صورت میں دے، بلکہ اگر فرمایا گیا کہ اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا کسی کو صدقہ دینے کی، کسی کی ہیلپ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو فرمایا گیا کہ مسکرا دو تو یہ بھی صدقہ ہے. تو یعنی اور یہ بھی صدقہ ہے کہ مثال کے طور پر میں نہیں دے سکتا، لیکن میں نے کہا فرید بھائی یا میں نے عبد الرحیم جانو صاحب سے کہا کہ فلاں شخص بڑا غریب ہے، اگر آپ ان کی مدد کر دیں، تو یہ بھی فرمایا گیا، حضور نے فرمایا اگر کوئی کسی کی کو نیکی کا حکم دیتا ہے یا کوئی راغب کرتا ہے تو اس کے ثواب میں بھی کمی نہ ہوگی،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی اجر جس نے ترغیب دلائی اسے بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے صدقات کی اہمیت کو, نو ڈاؤٹ کہ اس میں میرا ایک سوال ضرور میں علامہ صاحب سے وقفے پہ آنے کے بعد پوچھوں گا کہ پرائیورٹی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سم ٹائم ہم دیکھا دیکھی ڈپلیکیشن آف ورک کہتے ہیں, شاید ایک ہی جگہ پر اتنا سارا پیسہ ہمارے صدقات کا یا ہمارے اس ڈونیشنز کا یا ہمارے اس زکوٰۃ کا خرچ ہو جاتا ہے, شاید اور کئی اسپیکٹس جو ہے نا وہ شاید رہ جاتے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس میں کیا پرائیورٹی کو بھی تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے. لیکن اس وقت جو ہے رونق افطار میں وقفے کا وقت ہو رہا ہے اور میرے رمضان کریم کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں معزز مہمانان گرامی کے ساتھ میں کچھ دیر کے بعد حاضر ہوتا ہوں. ہمارے ساتھ رہیے. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahriya Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. ویلکم بیک ناظرین. اور پروگرام کے اس آخری حصے میں ایک چھوٹا سا سوال اور علامہ صاحب سے کروں گا. علامہ صاحب دیکھنا معاشرے کے اندر گھومتے پھرتے کہ اس وقت کی ضرورت کیا ہے, بڑی زندہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے. انہوں نے محسوس کیا کہ شاید ایک جو ہے نا ایک ایسا عنصر ہے ہماری صحت کا کہ جس پر شاید اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں. رحیم جانو صاحب نے ان کی فیملی نے اور الحمدللہ دیکھیں کہاں تک دسترس حاصل ہو گئی ہے کہ دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. صدقات ہیں, اپنا دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اللہ تعالیٰ کے ہی بندوں پر عوام پر خرچ ہو رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہمیں بھی ان تمام سیکٹرز کو ملا کے کمبائنڈ ایفرٹ میں ذرا سا اس پہ سوچ لینا چاہیے کہ کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے, اس پر زیادہ فوکس کیا جائے معاشرے کو؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے عبد الرحیم جانو صاحب کے جو والد محترم تھے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے, وہ ان کی موٹیویٹ اور اس مشن میں داخل ہونے کا سب سے بڑا اہم ذریعہ اور سبب بنے نا. اسی طرح اگر اس کو تھوڑا سا ہم غور کریں نا, جو آپ کا سوال ہے کہ بھائی کس چیز کو زیادہ پیورٹی دینی چاہیے جو وقت کی ضرورت ہے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اچھی تربیت کر لی جائے نا تو یہ ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. جب تربیت ہوگی نا تو مثال کے طور پر معاشرے میں کسی بھی جگہ کوئی جو ہے نا یوں سمجھ لیجئے کہ کمی ہے تو وہ تربیت آپ کی اچھی ہوگی نا تو وہ ہر جگہ خلا پر ہو سکتی ہے. تو یہ اس پر ہمیں تھوڑا سا زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور سب سے زیادہ پریورٹی اسی کو دینی چاہیے کہ تربیت ہوگی تو آپ کا دل نرم ہوگا. جب دل نرم ہوگا نا تو اس آنکھوں سے بھی آپ دیکھیں گے اور دل کی آنکھوں سے بھی دیکھیں گے. جب دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر سامنے والے کی تکلیف کو آپ اپنی تکلیف محسوس کریں گے. پھر وہ کسی بھی رنگ و نسل کا ہو, آپ اس کی ہیلپ اس لیے کریں گے کہ میری دنیا والے تعریف نہ کریں, مجھے دنیا سے اجر نہیں چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اجر, ثواب اور اللہ کی رضا چاہیے. کیا بات ہے. ہمارے ساتھ فیض صاحب موجود ہیں. پورے سیشن میں آپ سے بہت کم ہی بات ہوئی ہے. میں چاہوں گا کہ آج اس وقت میں جو ہے کو فاؤنڈر ہیں ناظرین میمن لائرز فورم کے, اور فرید بلوانی صاحب ہمارے بھی سی ای او ہیں میمن نیوز ایچ ڈی کے, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. فرید بھائی میمن لائرز فورم, یہی جس طرح سے ایک پلیٹ فارم میمن لیڈرشپ فورم آیا, یہاں میمن لائرز فورم کا ایک جو آپ نے قیام کیا ہے, میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کے بارے میں مختصراً ضرور بتائیے کہ کیا وجوہات تھی, کیا کوشش کی اور اب تک کہاں تک کامیاب ہوئے آپ سے. بہت شکریہ الطاف بھائی. ایکچولی میمن لائرز فورم بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے کہ میمن کمیونٹی ہر فیلڈ میں کام کر رہی ہے, ہیلتھ میں بھی کام کر رہی ہے, ایجوکیشن میں بھی کام کر رہی ہے, چیریٹی بھی کر رہی ہے, مختلف آرگنائزیشن کو چلا رہی ہے, اور ہماری جماعتوں کے اندر بھی بڑے ایکٹیو ہیں. اسی طریقے سے میمن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لائرز ہیں, ان کو ہمیں ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا. ہمیں یہ تو پتہ تھا کہ بہت سارے لائرز کام کر رہے ہیں, لیکن ایک پلیٹ فارم دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری تعداد کتنی ہے میمن کمیونٹی.
پہلے جب ہم اس کو رجسٹریشن کے لیے نکلے تو ہمیں ایک اندازہ تھا کہ کم و بیش 50 یا 10 یا 15 سے زیادہ نہیں ہوں گے جو نظر آ رہے تھے جو نظر آ رہے تھے. لیکن جب نکلے رجسٹریشن آئی تو ہمارے پاس ابھی تک تقریباً 150 سے 200 کے قریب لوگ الائن ہو چکے ہیں جو کہ جو میمن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اور جس میں بہت سارے سینئرز ہیں جو سپریم کورٹ تک جو ہے ہمارے لوئرز ہیں جو کام کر رہے ہیں, جس میں ہمارے حنیف صاحب ہیں, عرفان صاحب ہیں, اور مصطفیٰ لاکھانی صاحب ہیں, عمر لاکھانی صاحب ہیں, اور نعیم سلیمان صاحب ہیں. اس طرح سینئرز کے ساتھ ہم لوگوں نے انگیج کیا, اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ ایک جگہ پہ, اور دوسری یہ کہ جو میمن کمیونٹی کے ساتھ جیسے ذکر ہوتا رہتا ہے, اکثر ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے بہت سے فورم میں, کہیں سنوائی نہیں ہوتی, تو ایک مضبوط آواز مہیا کرنا ہے لائرز کی صورت میں. دوسرا کہ جو ہمارے مختلف ادارے ہیں جن کو بہت ساری جو ہے پرابلمز آتی ہیں, تو ان کو ایک لیگل ایڈوائس پرووائڈ کرنا. جیسے FATF کے معاملات آئے تو بہت سارے چیریٹی ہمارے ادارے جو تھے ان کو ایک گائیڈنس نہیں پرووائڈ ہوئی تھی کہ کس طریقے کس لیول پہ گورنمنٹ کی پالیسیز کو لے کے چلنا ہے, تو وہ ہم نے ان کو پرووائڈ کی. مختلف اداروں کو آل پاکستان میمن فیڈریشن نے انیشیٹو لیا, اور دوسری جماعتوں کو ہم نے سارے FATF کی جو پالیسیز آئی اس کے مطابق ہم نے ان کو گائیڈ لائن دی. اچھا, کیا ایسا بھی ہوا جب آپ نے رجسٹریشن شروع کی تو یقینی طور پہ کچھ لوگوں نے وکالت کا امتحان تو پاس کیا ہوا لیکن پریکٹس میں نہیں تھے کسی بھی وجہ سے؟ شاید ہو سکتا ہے وہ ان کے پاس مارکیٹنگ کی کمی ہو, ان کے پاس آفس کے وسائل نہ ہو, ان کے پاس کوئی ایسے سینئرز وکلاء کی کوئی کی طرح رسائی نہ ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے بھی کچھ کیسز آپ کے سامنے آئے؟ بالکل ایسے بہت سے, اور یہ ایک پلیٹ فارم کا ایک اور مقصد یہ بھی تھا کہ جو نئے لائرز آ رہے ہیں ان کو, چونکہ جب اس پروفیشن میں آتے ہیں تو 3-4 سال تک کام نہیں ہوتا ان کے پاس, تو ان کو گائیڈنس بھی نہیں ہوتی کہ کورٹ میں کس طریقے سے پیش ہونا ہے, کس طریقے سے کیس کو پلی کرنا ہے. تو جو سینئرز ہیں ہمارے مصطفیٰ لاکھانی صاحب نے, نعیم سلیمان, اور ہمارے ندیم میمن ایڈوکیٹ جو ہمارے کو فاؤنڈر بھی ہیں, ہم نے ایک پورا ایسا سیٹ اپ بنایا ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ جو چھوٹے چھوٹے کیسز ہوتے ہیں ان کو کیسز بھی پرووائڈ کریں, ان کو ہم بار انٹرنشپ بھی پرووائڈ کریں, ان کو کیسز بھی دیں, ان کو کس طریقے سے کیس پلی کرنا ہے, کس طریقے سے ان کی تربیت کرنی ہے. تربیت کا ایک بڑا معاملہ ہوتا ہے, ڈگری تو ہو جاتی ہے لیکن کیس کس طریقے سے چلانا ہے وہ نیو کمرس کو پتہ نہیں ہوتا. تو اس پہ بھی ہم لوگ رہنمائی. ایک آخری سوال میں ضرور کروں گا کہ جو LLB کی طرف آنا چاہے, جو شعبہ وکالت کی طرف آنا چاہے, تو کیا اس کے لیے کوئی ایسی راہیں آپ کہ کس مطلب کیریئر گائیڈنس جسے ہم کہتے ہیں کہ جو اس کیریئر کو اپنانا چاہے ایز اے پروفیشن, تو آپ کی طرف سے کوئی ایسی رہنمائی کی یا کوئی ایسی کیریئر گائیڈنس کی سہولیات؟ جی بالکل, ہم اس کو رمضان کے بعد اس کو کلاسز شروع کرنے جا رہے ہیں, لو گریڈ کی کلاسز جو ہمارے پاس اوپر پورا ایک پورشن بنا ہوا ہے, تو اس پہ ہم پوری جو نئے نیو کمرز ہیں جو اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں اور جن کو بہتر کس طریقے سے ان کو گائیڈنس کرنی ہے, اس کے ہم لیکچرز کا جو ہمارے سینئرز ہیں میمن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے سپریم کورٹ کے لائرز ہیں ان کو ہم انگیج کر کے, اور اس کے علاوہ بھی جو ہمارے سینئرز ہیں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے جو عہدیدار ہیں اور جو ججز ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے کہ ان کو الائن کر کے جو ہے ان کو گائیڈنس دیں, اور یہاں لیکچرز کا باقاعدہ ہم اجرا کلاسز آغاز کریں, تاکہ کیونکہ یہ ایک نوبل پروفیشن ہے. وکیل جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اللہ تعالیٰ کا نام ہے. کالے کوٹ کا تو ویسے بھی بڑا روب و دبدبہ بھی بہت ہے آج کل. تو وہ جو ہے ہم اس کو جو ہے ایک نوبل, لوگوں کو ہم کہیں گے, میری اس پلیٹ فارم سے سب کو دعوت ہے کہ ہماری کمیونٹی کے لوگ زیادہ سے زیادہ اس نوبل پروفیشن کو جوائن کریں. اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں, بالکل ایسا ہی, لیکن اس کا مطلب یہ دیکھیں وکیل نے قائد اعظم پاکستان بنایا ہے, قائد اعظم پاکستان کو اب وکیل ہی بچائیں گے, یہی ان کا کہنا تھا. میں ان کے الفاظ کو یہیں پہ بات کو ختم کرتا ہوں. لیکن طور پر جو لوگ بھی LLB کے شعبے یا وکالت کے شعبے کا شوق رکھتے ہیں تو میمن لائرز فورم سے جڑے رہیں, اور محترم فرید بلوانی صاحب خود ہمارے ذریعے آپ جڑ سکتے ہیں اس فورم کے ساتھ, اور آگے آنے والی زندگی میں اگر وکالت کے شعبے کو اپنانا ہے تو بڑا فروٹفل پلیٹ فارم ہو سکتی ہے آپ کے لیے. سر, پروگرام کے آخری حصے میں ایک تشنیکی میرے ذہن میں میرے دل میں رہ گئی ہے. ریپ رائس ایکسپورٹرز ایسوسیشن آف پاکستان کے آپ 2 بار چیئرمین رہے. میری ناقص معلومات کے مطابق ملینز کی باتوں کو آپ بلینز میں لے کے چلے گئے. میں پھر کہوں گا کہ یہاں بھی وہی لیڈرشپ, اللہ تعالیٰ کی برکت, آپ کے وہ کام ہر جگہ آپ کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی اورا میں آپ کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. تھوڑا سا بتائیے کہ یہ آرگنائزیشن کرتی کیا ہے, اور لیکن طور پہ بہت سارے رائس ایکسپورٹرز آپ کو بخوبی جانتے بھی ہوں گے, لیکن شاید وہ لوگ جو اب اس فیلڈ کی طرف آنا چاہیں وہ رائس ایکسپورٹ ایسوسیشن کا کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ سر
राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो 1999 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। उससे पहले आपको पता है कि ये नेशनलाइज थी, ट्रेड एक्सपोर्ट जो है वो स्टेट करती थी जी बिल्कुल। और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उसको प्राइवेटाइज किया और उसके बाद राइस एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन को ख़त्म किया जो गवर्नमेंट की बॉडी थी, जो बहुत लॉसेस में थी, और फिर रीप बनी और उसका एक पहले चेयरमैन पंजाब से बने हम और सेकंड चेयरमैन मैं कराची से बना। अब हमारा रोटेशन यही है कि एक साल पंजाब से चेयरमैन होता है, एक साल कराची अच्छा, से। great। तो जब मैंने चेयरमैनशिप संभाली थी 2001 में, जब 2 साल का होता था, 2001 से 2003 तक तो $300 मिलियन का हमारा एक्सपोर्ट था और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं दोबारा चेयरमैन 2009 में बना तो हमने इसको 2 बिलियन पे पहुंचाया। 2 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट, 3 मिलियन से 300 मिलियन, 300 मिलियन से 2 बिलियन, 2 बिलियन यानी यानी 2000 मिलियन। और अभी इस वक्त हम 2.5 बिलियन पे पहुंचे हुए हैं और हमारे मेंबर बहुत मेहनत कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में हम और बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारी क्रॉप स्टैग्नेंट है। और सबसे बड़ा जो इस वक्त मायूसी जो है ना वो ये है कि ये जो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट जो हो रही है, अभी मैं देखें हमने मीरपुर खास में कैंप लगाया लास्ट मंथ, वहाँ मैंने देखा कि चावल के खेतों को ख़त्म करके वहाँ पे रेसिडेंशियल कॉलोनियाँ बन रही, सोसाइटीज बन रही हैं, तो वो तो फिर उससे बाद क्रॉप डाउन हो रही है, क्रॉप डाउन हो रही है तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए फिर हमने सोचा कि वैल्यू एडिशन करें, तो वैल्यू एडिशन में भी करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा इरादा है और इंशाल्लाह प्रोग्राम भी है कि आने वाले 3 सालों में इसको 4 बिलियन पे पहुंचाएंगे। हमने दुनिया के 14 ममालिक में बिरयानी फेस्टिवल किए, कराची से पाकिस्तान से बावर्ची और मसाले ले जाके वहाँ पे बिरयानी बना के फ्री लोगों में रोड शो पे बांटी, कोई स्पोर्ट्स इवेंट में बांटी, मॉल्स में बांटी, तो उससे हमें बूस्ट मिला और एक्सपोर्ट बढ़ी। तो ये होता रहेगा। एक सवाल कि पाकिस्तान के लार्जेस्ट पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से होते हैं? जब आप इस फील्ड की तरफ जाते हैं तो हमें कॉम्पिटिटर्स का भी पता होना चाहिए, उनकी क्रॉप का, उनकी क्वालिटी का पता होना चाहिए। नंबर 1 तो इंडिया है, इंडिया हमसे बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है। फिर इसके बाद थाईलैंड है, फिर वियतनाम है, पाकिस्तान का नंबर चौथा है दुनिया। हाँ, पहले वियतनाम से ऊपर थे, हम 3rd थे, लेकिन अभी इस वक्त 4th हैं। और लेकिन ये कि क्वालिटी अलग अलग है, लेकिन पाकिस्तान की जो बासमती राइस है जिसको सुपर कर्नल बासमती कहते हैं, वो दुनिया का बेस्ट चावल है। मतलब दुनिया में इस क्वालिटी का चावल कहीं नहीं है। जो अगर सही चावल खाने वाला है ना, जिसे ईरानी कौम है, मैं बताता हूँ, ईरान में बहुत दफा गया हूँ, वजीर आजम के साथ भी गया हूँ, वैसे भी गया हूँ, रीप के डेलीगेशन भी 2-3 लीड करके गया हूँ। ईरानी दुनिया में सबसे बेहतरीन चावल को समझने और खाने वाले हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तानी सुपर से अच्छा चावल कोई नहीं। तो इस तरह है। और दूसरे भी बहुत वेराइटीज हैं, लेकिन दूसरे कोई ममालिक पाकिस्तानी बासमती का मुकाबला नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, बेशुमार बातें हो सकती हैं, लेकिन इस शर्त के साथ कि इंशाल्लाह एक और नशीद आपके साथ होगी और कई ऐसे बंद उगदे जो है उसको खोलने की कोशिश करेंगे। अल्लामा साहब आपका बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में फरीद बिलवानी साहब आपका बेहद मशकूर हूँ मैं कि आपने आज मेमन लॉयर्स फोरम को आपके सामने पेश किया। नाजरीन, आपने देखा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को किन किन नेमतों से, किन किन अहबाब से नवाजा, जो अपने अपने शोबे में न सिर्फ ये कि अल्लाह ताला ने इन्हें रिस्क की बेपनाह फराहमी का उनको मुंबा बनाया है, इन्होंने इस रिस्क की फराहमी को दुनिया भर के लिए और अवामुन नास के लिए खोलने का भी जरिया बनाया। यही हम सबको आगे लेके चलना है कि दिए से दिया जलाते हुए अपने हिस्से की रोशनी कमोबेश ज़रूर बांटनी चाहिए इन अंधेरों को रोशन करने के लिए। रौनक इफ्तार का आज की इस नशिस्त का अख्ताम करता हूँ मैं, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे, नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के पास। This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Memon Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Memon Gujarati Movement.